آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اے تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے بنا مستقبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، معزز میرے بھائیوں اور بزرگوں، معززات میری ماں اور بہنوں، جو آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ نے میری اور آپ کی پورے معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے۔ پہلی چیز، اللہ نے یہ کہا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ عقیدہ میرا بھی ہونا چاہیے اور آپ کا، پوری امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کائنات کا اگر کوئی مالک اور خالق ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری چیز، یخلق ما یشاء، اللہ نے ہی ہر چیز کو بنایا اور پیدا کیا۔ اور تیسری چیز، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے اللہ بیٹے عطا فرمائے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ باندھ رکھے، کچھ بھی نہ دے۔ یہ سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے، نہ کسی مرد کے پاس ہے نہ کسی عورت کے پاس ہے۔ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ معاملہ صرف میرے اور آپ کے ساتھ نہیں، نبیوں کے ساتھ بھی تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے عطا فرمائے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھی۔ یہ معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں، نبیوں کے ساتھ بھی تھا۔ اللہ نے یہ بات ثابت کی ہے، تخلیق کا جو معاملہ ہے اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. رزق تھوڑا ملے زیادہ ملے کچھ نہ ملے، اولاد میں سے بیٹی ملے یا بیٹا ملے یا کچھ نہ ملے، ہماری جو ذمہ داری ہے، جو اللہ کا ہمارے ساتھ مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم صرف ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لو، چونکہ اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر. حضرات گرامی، یہ جو موضوع ہے بڑا طویل ہے اور اس میں بڑے بڑے سبق بھی ہیں. اگر اللہ اولاد عطا فرما دے تو ہماری دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے شکر بجا لانے کے بعد کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ محبت رکھیں. آج میں اپنے جمعے کے اندر چند مسائل بیان کروں گا، یہ بہت قیمتی ہیں اور سمجھنے والے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا تقاضا اللہ کا یہ ہے، پہلا تقاضا شکر بجا لانا، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ محبت کریں، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو. بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہونا چاہیے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں برابری ہونا یہ ضروری ہے. ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، بیٹیوں کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، خاص طور پر جائیداد کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں بیٹیوں کا حق کھایا جا رہا ہے، بھائی کھا رہے ہیں، اور جو باپ ہوتا ہے وہ بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیں، وراثت کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں جو بیٹی کا حق ہے بیٹی کو ملنا چاہیے، جو بیٹے کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. اگر ہم نے والدین نے تھوڑا سا بھی فرق کیا تو قیامت کے دن اتنی دیر تک اس کی چھوٹ نہیں ہوگی، اس کو معافی نہیں ملے گی جب تک بیٹا یا بیٹی اس کو معاف نہ کر دے. اس کو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا. اسی طرح محبت کے معاملے میں جیسے بیٹے کے ساتھ محبت کی جاتی ہے ویسے بیٹی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. اس میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے. قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہمیں دینا پڑے گا. اگر کوئی انسان بیٹی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، ساری اہمیت اور محبت صرف بیٹے کے ساتھ ہے، گویا کہ یہ بھی انسان اللہ کی ناشکری کرنے والا ہے. یہی تو ہماری آزمائش ہے. اللہ نے یہی کہا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہماری ذمہ داری صرف ہم اس کے ساتھ محبت کریں. حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، بیٹوں کا بعد میں ذکر ہوا ہے. بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی لازم ہے، ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے اس کے گھر میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر اس بیٹی کی تربیت وہ اچھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت عطا فرمائے گا. صرف جنت نہیں، فرمایا جو اللہ کی رضا سمجھ کر بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اس معاملے میں، قیامت کے دن صرف جنت نہیں نبی کا ساتھ بھی اس آدمی کو نصیب ہو جائے گا. اسلام نے بیٹی کو اتنی اہمیت دی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
انہا کے پاس ایک عورت آئی، 2 بیٹیاں تھیں اس کے پاس. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگی ہے، میری بیٹیوں کو بھی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے تو آپ دیں. اس نے 3 کھجوریں دے دی. تو ماں نے کیا کیا، ایک کھجور اپنے لیے، ایک کھجور ایک بیٹی کو، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی. بیٹیوں نے جلدی سے کھا لی. ماں سے پھر مطالبہ کیا کہ ماں ہمیں کھجور اور چاہیے. ماں کی محبت دیکھیں کتنی. جو کھجور بچی تھی اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو. یہ سارا منظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا. تو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا. تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا اس ماں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کی، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا بہترین جنت میں گھر بنا دیا ہے، صرف محبت کی وجہ سے. اسلام نے بیٹیوں کو بہت اہمیت دی ہے اور محبت کرنا بیٹیوں کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹوں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کے ساتھ محبت کر رہے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ ان کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہو، میرے پاس 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی اتنی محبت کی نہیں ہے جتنی آپ نے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا جس کے دل سے اللہ تعالیٰ رحم نکال دے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. گویا کہ جو اپنی اولاد کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس کے دل میں رحم نہیں ہے. یہ بھی بد نصیبی ہے. جس کے دل میں رحم نہیں اولاد کے معاملے میں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کے ساتھ محبت کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ زندہ درگور کر دیا تھا. اور قرآن نے یہ کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ منہ بنا لیتے تھے اور دل غصے سے بھر جاتا تھا ان کا. یہ جو شیوہ ہے، یہ جو طریقہ ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ محبت نہ کرنا، یہ کافروں کا مسلمانوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. مسلمان کا حق یہ بنتا ہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو ان کے ساتھ محبت کرے. ایک رسالے کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی، اس کے ہاں 6 بیٹیاں تھیں. 6ویں بیٹی کے بعد 7ویں بچے کی امید ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا اگر اب بیٹی پیدا ہوئی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا. تھا وہ مسلمان. کہنے لگا اگر اب بیٹی پیدا ہوئی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا. ماں بھی پریشان، یہ تو معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں تو ہے ہی نہیں. اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو میرا کیا بنے گا، بیٹیوں کا کیا بنے گا. اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری مدد کر. وہ آدمی رات سویا ہوا، اس کو خواب آ گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اللہ نے قیامت قائم کی ہے، اس کا حساب ہوا، وہ گنہگار نکلا. فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب جہنم کے پہلے دروازے پہ گیا تو ایک بیٹی آگے کھڑی ہو جاتی ہے. فرشتوں کو کہتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، میں نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دینا. اس کے کہنے پہ جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. پھر اس کو دوسرے دروازے کے پاس لے کے گئے، پھر یہی معاملہ، دوسری بیٹی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے.
پھر تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، چھٹے کے پاس. جب اس کو چھٹے دروازے کے پاس لے کے گیا تو چھٹی بیٹی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، میں نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دیا. چھٹا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. جب 7ویں دروازے کی طرف اس کو لے کے جانے لگے، اس آدمی کے ذہن میں یہ بات آئی، میری بیٹی تو 6 ہے، اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کاش کہ میری 7 بیٹیاں ہوتی تو مجھے وہ بھی بیٹی جہنم سے بچا لیتی. پہلے کیا سوچ رہا تھا کہ اگر آپ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا. اب جب اس نے بیٹیوں کی اہمیت کو دیکھا، قدر کو دیکھا، تو فوری طور پر دل میں کیا باتیں لانے لگا کہ کاش کہ میرے پاس 7ویں بیٹی بھی ہوتی تو مجھے وہ بھی جہنم سے بچا لے. جب اس کو فرشتے پھینکنے لگے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھلی، فوری طور پر بیوی کے پاس آتا، آ کر کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دی، اور اللہ سے یہ دعا کرے اللہ ہمیں 7ویں بیٹی بھی عطا فرما دے. یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. پہلے کیا معاملہ تھا؟ وہ طلاق دینے کے لیے تیار تھا. جب اس نے بیٹی کی اہمیت کو، قدر کو دیکھا تو پھر اللہ سے دعائیں کرنے لگا اللہ مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما. میرے بھائیوں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ انسان کو جہنم سے بچا لیں گی. شرط یہ ہے ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ پیار کیا جائے، اور سارے معاملات برابر رکھے جائیں، جو بیٹے کے ساتھ وہی بیٹی کے ساتھ. تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ 2 چیزیں. پہلی چیز کیا تھی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ بیٹا ہو یا بیٹی ہو سب کے ساتھ ہمیں محبت رکھنی چاہیے. اور تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے، جو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم سے. خود بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں ہم کیسے جہنم سے بچیں گے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، جو انسان نیک بن جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کیا وہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا. اگر کسی کی اولاد اچھا کام کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی، جہنم میں جائے گی؟ جنت میں جائے گی. اللہ نے کہا خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. وہ کیسے؟ ہمیں خود نیک بننا ہوگا. پہلی چیز، جو والدین ہیں یہ خود نیک بنے، نمازی بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے. اگر یہ خود نیک بنیں گے تو پھر یقیناً اولاد بھی نیک ہوگی. اگر کوئی باپ بے نمازی ہے، وہ اپنی اولاد کو کیسے نمازی بنائے گا؟ بنا سکتا ہے؟ اگر کوئی باپ شرابی ہے تو اپنی اولاد کے لیے کیسے صحیح راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی باپ زانی ہے تو اپنی اولاد کو کیسے گناہوں سے باز رکھے گا؟ پہلے خود نیک بنے، پھر اپنی اولاد کے لیے کوشش کرے. یہی اللہ کا مطالبہ. اللہ نے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم فضول نہیں ہیں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. خود بھی جہنم سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کوئی حاکم ہے
اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں اس کی رائے قیامت کے دن اس حاکم کو حساب دینا پڑے گا، تو نے ان کی تربیت کیوں نہیں اچھی کی۔ اگر کوئی مالک ہے، اس کے جتنے بھی نیچے نوکر ہیں، قیامت کے دن اس مالک سے پوچھا جائے گا تو نے اس کی نوکروں کی تربیت کیوں نہیں کی۔ اگر کوئی باپ ہے، قیامت کے دن اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے اس کی تربیت کیوں نہیں اچھی کی۔ حدیث میں آتا ہے اگر ہم اس چیز کا حساب نہ دے سکے تو پھر میرے بھائیوں ہمارے لیے آگے خطرہ ہے۔ آج وقت ہے سوچنے کا، خود بھی ہم بدل سکتے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ آج موقع ہے، کل موقع نہیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، خود بھی جہنم سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اگر کوئی انسان نیک بن جاتا ہے، کوئی ماں باپ نیک بن جاتے ہیں، اب اولاد کے لیے وہ کیسے کوشش کریں کہ میری اولاد اچھی بنے۔ میرا خیال جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک بنے، اچھی بنے، نمازی بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، سارے چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور اپنی اولاد بھی کوشش کریں تو ہماری اولاد نیک بن سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کون سا کام کیا جاتا ہے؟ جی بتائیں آپ، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم کون سا کام کرتے ہیں؟ بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے۔ اگر وہاں ہم یہ سوچ لیں یار کوئی نیک آدمی میرے بچے کے کان میں اذان کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے گھر میں سب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی اس کے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالے۔ سب کی یہی کوشش ہوتی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میرے بچے کے کان میں کوئی نیک آدمی، متقی آدمی اذان کہے، یقیناً جب کوئی نیک آدمی بچے کے کان میں اذان کہتا ہے اس نیکی کا اثر اس بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے الصبیان، ایک بیماری کا نام ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس بیماری سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ابتدا ہو رہی ہے بچے کی تربیت۔ اور دوسرا کام کیا ہم نے کرنا ہے؟ جب بچے کو ہم گڑتی دیتے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں یہی خیال ہونا چاہیے کہ کوئی نیک آدمی میرے بچے کے منہ میں گڑتی دے، کوئی میٹھی چیز ڈالے، کوئی نیک آدمی گڑتی دے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے اور کوئی نیک آدمی گڑتی دیتا ہے، یقیناً اس گڑتی کا بھی اس بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ دو عمل۔ تیسرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی ہم نے کسی بچے کا نام رکھنا ہے تو اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اچھے نام کا بھی بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اس کا معنی واضح ہونا چاہیے، اس کا مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ جو اچھا نام ہے وہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس کا نام حزن تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا نام آپ بدل لیں۔ حزن کا معنی یہ تھا سخت زمین والا۔ اس کو کہا کہ آپ اپنا نام بدل لیں۔ اس نے کہا کہ میرے باپ دادا نے نام رکھا ہے، میں اپنا نام نہیں بدل سکتا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا تھا، حکم نہیں دیا تھا، مشورہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنا نام سہر رکھ لے، نرم زمین والا۔ اس نے اپنا نام نہ بدلا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا، اس نام کی وجہ سے ہمارے خاندان کے اوپر سختی اور مصیبتیں آئیں۔
صرف نام کی وجہ سے. اگر کسی کا نام اچھا نہ رکھا جائے، نام کی وجہ سے سختی اور مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں. اس بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے. اگر اچھا نام ہے تو اچھا اثر ہوگا، اگر برا نام ہے تو برا اثر ہوگا. یہ 3 کام. اور چوتھا کام کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ فرمایا کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی حق میں دعا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین. اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. 86 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں بلکہ اللہ نے نبی عطا فرما دیا. یہ دعا کا اثر تھا. اور جو والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ کبھی دعا کو رد نہیں فرماتا. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کبھی بھی ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. ایک مسافر آدمی جب بھی دعا کرتا ہے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. دوسرا وہ مظلوم آدمی جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. تیسرے والدین جب بھی اللہ سے اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. اپنی اولاد کو بددعا نہیں دینی چاہیے بلکہ ہر وقت دعا ہی دینی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی یہی کہتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین. شادی کے بعد والدین کو چاہیے یہ دعا لازمی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، ربی حب لی من الصالحین. جو والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، اچھا بنا دے، اس دعا کا بھی اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے، اولاد نیک بن جاتی ہے. لیکن ہمارے اندر سستی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حق میں دعا نہیں کرتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ میری اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے اور پرہیزگار لوگوں کا پیشوا ہمیں بنا دے. یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. شادی کے بعد ہر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دعا کو لازم کرے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور جو والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واقعی اس دعا کی برکت سے اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دیتا ہے. میری اور آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے. اور 5واں جو کام ہمیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے شادی کے معاملے میں کہ ہم دین کو مقدم رکھیں، دین کو آگے رکھیں. شادی کے معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، جب بھی کوئی شادی کا معاملہ ہوتا ہے بیٹی کا یا بیٹے کا، تو سب سے پہلے ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ یہی چیز دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، اس کا گھر کتنا ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، یہ نوکری کیا کرتا ہے. صرف یہی چیز دیکھتے ہیں، دین کو ہم ترجیح نہیں دیتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی شادی کا معاملہ ہوتا تھا، سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی اولاد کے بارے میں دین کو آگے رکھتا ہے، دین کو مقدم رکھتا ہے، اس دین کو مقدم رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کام میں خیر اور برکت عطا فرما دیتا ہے. پھر جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے اولاد اللہ تعالیٰ نیک صالح بنا دیتا ہے، صرف عمل یہ کرنے کی وجہ سے. جب بھی شادی کا معاملہ ہو تو دین کو آگے رکھیں، دین کو مقدم رکھیں. اس کی برکت سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نیک بنے گی. آپ کو زندہ میں مثالیں بھی دے سکتا ہوں.
ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ ایک تابعی تھے، سفر پہ جا رہے تھے۔ دوران سفر کو بھوک بہت زیادہ لگی، تو وہاں ایک باغ تھا، اس میں سے ایک سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل میں یہ احساس پیدا ہوا، اب میں نے یہ تو بہت بڑی غلطی کی، مالک سے پوچھا نہیں ہے، بغیر پوچھے میں نے سیب کھا لیا، اب قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ معاملہ بڑا نازک، کہنے لگا کہ میں اس سیب کو تو میں نے کھا لیا، اس کا حساب میں کیسے دوں گا قیامت کے دن؟ پریشانی بن گئی۔ باغ کے اندر گیا، وہاں باغ کا مالک تھا، اس کو جا کر کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے میں نے آپ کی اجازت کے بغیر میں نے سیب کھا لیا، مجھے معاف کر دیں۔ صرف ایک سیب کھایا، تو ایک سیب کی وجہ سے اتنا فکر لاحق ہوا، کہنے لگا قیامت کے دن میں کیسے حساب دوں گا اس کا؟ تو میرے بھائیو ذرا ہم بھی تھوڑا سا سوچیں، وہ لوگ کتنے نیک تھے۔ ہم لوگوں کے لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اس نے صرف ایک سیب کھایا، اتنا فکر، مالک کے پاس گیا، کہنے لگا کہ اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ بڑا سمجھدار تھا، بزرگ آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ عجیب بات ہے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، ایک سیب ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا۔ یہ آدمی اس سے معافی مانگ رہا ہے، وہ معافی دینے کے لیے تیار نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا اگر تو واقعی معافی چاہتا ہے تو میری دو شرطیں ہیں، اگر یہ تو پوری کر دے گا تو کیا میں آپ کو معاف کر دوں گا، اگر یہ پوری نہیں کرے گا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں، چلو اس بہانے مجھے معافی تو مل جائے گی نا۔ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تو 12 سال میرے اس باغ کی خدمت کرے گا۔ 12 سال، سیب ایک کھایا، سزا دیکھو کتنی بڑی، صرف ایک سیب، سزا کتنی بڑی۔ اس نے سزا کو نہیں دیکھا، اس نے یہ دیکھا یہ میرا جرم ہے، میں نے غلطی کی ہے، اس نے سزا نہیں دیکھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے 12 سال میں آپ کے باغ کی خدمت کروں گا، پھر اس کے بعد مجھے معافی مل جائے گی۔ کہنے لگا ہاں آپ کو معافی مل جائے گی۔ اس نے خدمت کرنی شروع کر دی۔ جب 12 سال پورے ہوئے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط تو آپ کی پوری ہو گئی ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ بولتی ہے، آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، 12 سال پہلے میں آپ کے باغ کی خدمت کرتا رہا ہوں، اب آپ کی ایسی بیٹی جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ بولتی ہے، اب میں اس کے ساتھ شادی کروں؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے شرط منظور ہے، مجھے معافی مل جائے گی؟ ہاں مل جائے گی معافی۔ اندازہ لگائے میرے بھائیو، صرف سیب ایک ہے، بغیر پوچھے اس نے کھا لیا، پھر بھی معافی مانگنے کے لیے آیا، اس نے شرط رکھی، شرطیں پوری کر دی صرف معافی کے لیے۔ میرے بھائیو ہمیں بھی اسے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر آج ہم کسی کا مال کھاتے ہیں یا کھا لیا، اللہ کے لیے آپ جا کے اس سے معافی مانگ لیں، دنیا میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، معافی مل جائے گی۔ قیامت کے دن کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہمارے لیے آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ معاملہ دنیا میں آپ طے کر لیں، اگر کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، اللہ کے لیے آپ اس سے جا کے معافی مانگیں، دنیا میں اپنا معاملہ حل کروا لیں، قیامت کے دن مشکل ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دوسری شرط بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں، شادی کر دی بیٹی کے ساتھ۔
जब तन्हाई में अपनी बीवी के पास ये आदमी गया तो बीवी को जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा अच्छा जवाब दिया। इसने कहा, अजीब बात है, आपका बाप तो कहता था कि मेरी बेटी ना सुनती है, ना बोलती है, ना देखती है, तो आपने तो बड़ा अच्छा मुझे जवाब दिया। वो बेटी कहने लगी, मेरे बाप ने जो कहा था वो सही कहा था, उसने गलत नहीं कहा। हकीकत ये है कि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, सारी जिंदगी मैंने किसी गैर मर्द को ना ही देखा है, ना किसी की बात सुनी है, ना ही मुझे किसी ने देखा है। सारी जिंदगी मैं कमरे के अंदर बंद रही हूं, सिर्फ अल्लाह की इबादत ही करती रही। मेरे बाप ने जो कहा वो सही कहा है। जब ये मामला उसने देखा और उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर इन दोनों मियाँ बीवी को औलाद अता फरमाई, बेटा अता फरमाया। उस बेटे का नाम क्या था? पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल नहीं, उसकी माँ का कमाल नहीं, उसके बाप का कमाल नहीं, बल्कि बेटी के बाप का कमाल था, जिसने इतनी मेहनत की, लड़के को तलाश किया कि मेरी बेटी के लिए नेक लड़का होना चाहिए, मेरी बेटी के लिए नेक लड़का होना चाहिए। 12 साल जो खिदमत करवाई है, सिर्फ खिदमत नहीं करवाई, 12 साल सिर्फ उसका ईमान ही देखते रहे, कितना ईमानदार है, इसके अंदर तकवा कितना है, ये कितना मुत्तकी है, कितना ये परहेजगार है। खिदमत नहीं करवाई, बल्कि सिर्फ उसका तकवा और ईमान ही देखते रहे। जब उसका तकवा ईमान सही था तो इस लड़के को अपनी बेटी के लिए मुंतखब कर लिया, और फिर अल्लाह ताला ने उस वतन से एक नेक साले बेटा जिसका नाम पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अगर ये कोशिश, जो कोशिश बेटी के बाप ने की, अगर ये कोशिश आज हम करें अपनी औलाद के मामले में, बेटी का रिश्ता हो या बेटे का रिश्ता हो, अगर हम अपनी बेटी के लिए नेक लड़का तलाश करें, अच्छा होना चाहिए, नमाजी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, दुनिया जो मुकद्दर में अल्लाह ने लिखी है वो मिल जाएगी। लेकिन हम इसके मुकाबले में उल्ट चल रहे हैं, हम सिर्फ दुनिया को देखते हैं, दीन को नहीं देखते, जिसकी वजह से हमारी औलाद जो हम चाहते हैं वो नहीं निकलती। कसूर हमारा है, औलाद का कसूर नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर इसके मुताबिक अगर हमारा अमल हो जाए, यकीनन मेरी और आपकी औलाद नेक बन सकती है, तरबियत अच्छी हो सकती है। इसी तरह एक और वाक़या, हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये भी एक ताबी थे, ये भी किसी बाग की खिदमत करते थे। एक दफ़ा मालिक आया, आकर कहने लगा कि आप जो ना वो मीठा जूस लेकर आए, मीठा फल लेकर आए। वो लेकर आया, जब खाने लगा मालिक तो वो खट्टा निकला। उसने कहा, यार आप मीठा लेकर आए, ये तो खट्टा है। फिर लेकर आया तो फिर वो खट्टा निकला। उसने कहा, ये भी खट्टा, मीठा लेकर आओ। वो फिर लेकर आया, फिर भी खट्टा निकला। तो वो मालिक कहने लगा, अजीब बात है मुबारक, मैं आपको कहता हूँ कि मीठा लेकर आओ तो खट्टा लेकर आता है। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे मुझे पता ही नहीं है मीठा कौन सा है खट्टा कौन सा है। कहता है, यार इतने साल हो गए मैंने आपको इधर रखा, आपको अभी तक पता ही नहीं चला। तो जवाब में क्या कहता है, ऐ मालिक साहब आपने मुझे रखवाला रखा है, चकवाला नहीं रखा। रखवाला रखा है, चकवाला नहीं रखा। जब से मैंने आपके बाग की नौकरी की है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी कोई फल खाया ही नहीं है, ना ही चखा मैंने। इतना ईमानदार आदमी। जब उसने ये गुफ्तगू की सुनी, ये मंजर देखा, मालिक के जहन में ये बात आई, यार इतना नेक आदमी, इतना मुत्तकी आदमी, इतने सालों से मेरे बाग की ये खिदमत कर रहा, अभी तक इसको ये नहीं पता चला खट्टा कौन सा मीठा कौन सा।
بڑا ایماندار آدمی ہے. اس نے یہ سارا منظر اپنی بیوی کے سامنے رکھا. اب یہاں غور کرنے والی بات ہے, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا نوکر ہے, یہ میرا ملازم ہے. اس نے اس کا ایمان دیکھا اور اس کا تقوی دیکھا. دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کو جا کر کہنے لگا کہ وہ جو ہمارا نوکر ہے, جو ہمارا خادم ہے, وہ بڑا ایماندار ہے, مجھے بہت اچھا لگا ہے. کیا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ نہ کر دیں؟ کہنے لگی وہ بیوی اللہ والی تھی. کہنے کہ کیوں نہیں, ایسا تو لڑکا ہمیں چاہیے. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا نوکر تھا, ہمارا ملازم تھا, صرف تقوی دیکھا. تقوی کی بنیاد پہ اس کا ایماندار دیکھتے ہوئے, ایمانداری دیکھتے ہوئے اس لڑکے کی شادی مالک نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دی. بیٹی بھی نیک تھی, بیٹا بھی نیک تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن سے کون سا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اور عبداللہ بن مبارک بہت نیک آدمی تھا, محدث اور عالم دین تھا. وجہ کیا تھی کہ صرف عبداللہ بن مبارک کا کمال نہیں, کمال اس کی ماں کا تھا, اس کے باپ کا تھا اور بیٹی کے باپ کا تھا, جس نے اپنی بیٹی کے لیے نیک لڑکا تلاش کیا. اور یہی کوشش آج ہم کریں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے نیک رشتہ تلاش کریں. یقیناً اگر ہم یہ کوشش کریں گے واقعی اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے نیک اولاد عطا فرمائے گا. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, یہ بڑے نیک صالح آدمی تھے, بہت عالم دین سے, محدث تھے وقت کے. ایک دفعہ یہ حج کے لیے جانے لگے, 3 ساتھی تھے. تو جب نکلنے لگے تو راستے میں دیکھا کہ ایک عورت جو مری ہوئی مرغی کھا رہی ہے, مری ہوئی مرغی وہ کھا رہی ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آئی, یار میرے حج کا کیا فائدہ, میری موجودگی میں اتنے غریب لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کیوں نہ ہو میں حج کی بجائے ان کی کیوں نہ خدمت کروں. اس عورت کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اللہ کے بندی یہ تو مری ہوئی مرغی, یہ تو حرام ہے, تو کیوں کھا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی عبداللہ آپ کے لیے حرام ہے, میرے لیے حلال ہے, چونکہ میرے پاس اس کے سوا کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, صرف یہی میرے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں, وہ بھوکھی ہیں, میں کیا کروں؟ کوئی کمانے والا نہیں, میرا خامد فوت ہو چکا ہے, کوئی کمانے والا نہیں, میں اب کیا کروں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جتنے پیسے تھے حج کے لیے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے پیسے اس کو دے دیے. کہا میرا یہی حج ہے, میں نہیں جاؤں گا. اپنے ساتھیوں کو کہا تم جاؤ, میں نہیں جا سکتا, جاؤ تم. سارے پیسے اس عورت کو دے دیے. اور پھر اس عورت کو کہا اللہ کی بندی آج کے بعد تو نے اس طرح کی چیز نہیں کھانی, جب بھی کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے آپ نے فوراً مجھے اطلاع دینی, ہر چیز میں آپ کو مہیا کروں گا, میں دوں گا. دوسرے ساتھی چلے گئے حج کے لیے, انہوں نے حج کیا, واپس آئے. واپس آنے کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں آئے اور آ کر کیا کہتے, عبداللہ مبارک ہو, ہمیں حج کرنے کا بڑا ہی مزہ آیا, تمہیں مبارک ہو. ہم نے صفا مروہ کیا, اس کی سائی کی اور بیت اللہ کا طواف کیا, حجر اسود کا بوسہ لیا, مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی, کتنے معاملات ہمارے بہت اچھے ہوئے, تمہیں مبارک ہو. یہ کہنے لگا عجیب بات ہے, مجھے کیوں مبارک دے رہے ہو, میں تو گیا ہی نہیں. دوسرے جو ساتھی گئے تھے وہ ان کو مبارک دے رہے تھے حج کی وجہ سے. یہ کہنے لگا میں تو گیا ہی نہیں حج کے لیے. کہنے لگا تو کیوں نہیں گیا؟ ہم نے خود دیکھا ہے آپ کو, تو طواف کر رہا تھا ہمارے ساتھ, صفا مروہ بھی جب ہم نے سائی کی ہم کٹھے تھے, حجر اسود کا جب بوسہ لیا ہم کٹھے تھے, مسجد نبوی میں ہم کٹھے تھے, ہر جگہ تو آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو کیسے کہتا میں گیا نہیں, تو کیسے انکار کر سکتا؟ کہتا واقعتاً میں گیا نہیں ہوں, میں تو آپ ادھر تھا, میں تو حج کے لیے گیا نہیں, آپ کیسے مجھے کہہ سکتے ہو حجر اسود کے ساتھ ہمارے ساتھ تھا, صفا مروہ بھی ہمارے ساتھ تھا, کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ کافی بحث کی. یہ عبداللہ بن مبارک بڑے پریشان ہو گئے.
کہنے لگا یہ کوئی وجہ کیا ہے، مجھے اس معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی پریشانی میں اس کی آنکھ لگ گئی، سو جاتے ہیں، اور جب وہ آنکھ لگی، اونگ آئی، تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہنے لگے عبداللہ تمہیں مبارک ہو، تو نے حج نہیں کیا لیکن تو نے ایک عمل کیا تھا، حج کے جتنے پیسے تھے آپ نے اس عورت کو دے دیے تھے جو بھوکھی تھی۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اس ادا کی وجہ سے اللہ نے آپ کی شکل کا آپ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جس نے آپ کی طرف سے مکمل حج کیا، مکمل حج کیا اس نے آپ کی طرف سے، آپ کی شکل کا۔ اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی۔ یہ عبداللہ بن مبارک اتنے نیک لوگ تھے، اس کی ادائیں اللہ کو بھی پسند تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ماں بھی نیک تھی، باپ بھی نیک تھا، بیٹی کا باپ بھی نیک تھا جس نے اپنی بیٹی کے لیے نیک لڑکے کو تلاش کیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ کوشش ہم کریں یقیناً ہماری اولاد بھی نیک بن سکتی ہے۔ ہمارے اندر بہت کمی ہے، ہم لوگ کوشش نہیں کرتے جیسے کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی میں نے آپ بھائیوں کو چیزیں سمجھائی ہیں، پہلی چیز میں نے یہ کہا کہ اللہ کا ہر حال میں شکر بچا لانا چاہیے۔ جو بھی اللہ دے، بیٹی دے یا بیٹا دے، ہر حال میں اللہ کا شکر بچا لانا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو میں نے کہی ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کو برابر سمجھنا چاہیے، دنیا کے معاملے میں بھی اور دین کے معاملے میں اور خرچے کے معاملے میں برابر سمجھنا چاہیے اور برابر ہی محبت رکھنی چاہیے۔ یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے۔ اور تیسری چیز جو میں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو خود بھی جہنم سے بچو، اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یعنی کہ خود بھی نیک بنو، اپنی اولاد کو بھی نیک بناؤ، تبھی ہم جہنم سے بچیں گے۔ اگر خود نہ نیک بنے اور اپنی اولاد کو بھی نیک نہ بنایا تو پھر میرے بھائیوں ہمارا ٹھکانہ جہنم، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اولاد کیسے نیک بنے گی؟ سب سے پہلے میں نے یہ بات سمجھائی کہ اس کے کان میں نیک آدمی اذان کہے۔ نمبر 2، گڑتی اگر کوئی دے تو نیک آدمی دے۔ نمبر 3، اس کا نام جب رکھا جائے تو اچھا رکھا جائے، اس کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ جو والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ رد نہیں کرتا۔ ایک مثال دے کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پیدا ہوئے تو نبینے تھے۔ وہ لوگ، وہ والدین جو مایوس ہو چکے ہیں کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں، جو ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں دعا کر دیتا ہے اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں۔ میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا۔ آپ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا، آپ کو یقین آ جانا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پیدا ہوئے تو نابینے تھے۔ ماں بڑی نیک تھی اور بڑی صالح تھی۔ ماں نے اللہ سے ایک گلہ کیا، شکوہ کیا، دعا بھی نہ، ساتھ روئی بھی، کہنے لگے اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ دیکھیں ماں باپ کی کیا سوچ، ایسی سوچ ہماری بھی ہونی چاہیے۔ ماں نے کہا کہ اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کرنا ہے، یہ نابینا ہے تو یہ کیسے دین سیکھے گا اور آگے پہنچائے گا؟ دعا کرنی شروع کر دی۔ اور ماں کہتے ہیں مورخین نے لکھا ہے بڑی تہجد گزار تھی، 2 سال تک تہجد کے وقت اپنے بیٹے کے حق میں دعائی کرتی رہی، 2 سال تک مسلسل۔ ہم صرف 1 ہفتہ یا 10 دن یا 20 دن، 1 مہینہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، کوئی نتیجہ نہ نکلے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا ہمارے ساتھ، ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑو یار دعا اللہ سنتا ہی نہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے، اپنا عقیدہ درست کریں۔
100 سال بھی گزر جائے میرے بھائیوں، اللہ کے معاملے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں، ضرور سنتا ہے۔ اگر دنیا میں نہ ملا تو قیامت کے دن مل جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یا مصیبت ٹل جاتی ہے یا فوری طور پہ مل جاتی ہے، یا نہیں تو قیامت کے دن دعاؤں کا صلہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ 2 سال تک دعائی کرتی رہی، یا اللہ میرے بیٹے کی بنائی صحیح کر دے، آنکھیں صحیح کر دے، درست کر دے۔ 2 سال کے بعد خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی بات۔ خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کہنے لگے کہ جس کے حق میں جو آپ نے مانگا اپنے بیٹے کے لیے، اللہ نے وہ چیز آپ کے بیٹے کو عطا فرما دی۔ تہجد کے وقت اٹھی، اپنے بیٹے کو جا کر دیکھا تو پہلی نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر پڑی تو ماں کے چہرے کے اوپر پڑی تھی۔ یہ دعاؤں کا صلہ تھا، اللہ نے بنائی واپس کر دی ماں کی دعا کی برکت سے۔ صرف آنکھوں کا نور نہیں، اللہ نے دل کا بھی نور عطا فرما دیا ماں کی دعا کی برکت سے۔ کئی لاکھ ان کو حدیثیں یاد تھی، اور انہوں نے امام بخاری، اصل ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل، امام بخاری بخارا کے اندر رہتے تھے، اس لیے امام بخاری یہ کتاب کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا نیک بیٹا تھا اور اتنا اچھا اور صالح تھا، جب انہوں نے یہ بخاری شریف لکھی ہے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، پھر تحیۃ جو نفل ہے وہ پڑھتے، 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر حدیث مبارکہ لکھتے۔ اس برکت سے، ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی کتاب کو وہ درجہ دیا، ساری کتابوں سے بڑھ کر۔ قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو درجہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ملی، یہ ماں کی دعا تھی۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں۔ اور آخری جو ہماری کوشش ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہونی چاہیے رشتے کے معاملے میں، بیٹی کا ہو یا بیٹے کا ہو، نیک لڑکا تلاش کرنا چاہیے، نیک لڑکی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر تھوڑی سی ہم کوشش کر لیں اپنی بیٹی کے لیے اور بیٹے کے لیے، تھوڑی سی کوشش کہ نیک لڑکا ہو نیک لڑکی ہو، اتنی کوشش کی وجہ سے آگے جو بھی اولاد پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہی بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنا ہے اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ قَوْلِ هَذَا وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ۔ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات، اللہ والا ہونا تے دور دی بات، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، بنا مستقبل